تابندہ خان ہیں مردان سے، وہ کہتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے ہوس نوجوانوں کے دماغوں کو چڑھ گئی ہے۔ خواتین اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات سامنے آنے کا سلسلہ رکنے میں نہیں آ رہا، حالانکہ ان واقعات پہ ملزمان کے پکڑے جانے اور بظاہر سزاؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آپ کے نزدیک اس مسئلے کا واحد فوری اور مؤثر حل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں تابندہ، اس طرح کے گمبھیر سنجیدہ دیرینہ امراض کا راتوں رات علاج ممکن نہیں ہوتا۔ ہم ایک عجلت پسند قوم ہیں، ہم جلد باز لوگ ہیں۔ جیسے ابھی میں نے ایک پچھلے سوال کے جواب میں کہا کہ ہم تبدیلی سے بھی ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ جیسے بجلی کا بٹن آپ نے دبایا تو اندھیرا ہو گیا یا روشنی ہو گئی، کہ ادھر عمران خان اور پی ٹی آئی کوریڈورز آف پاور میں انٹر ہوئی، پچھلے دروازے سے گندگی، خباثت، نجاست، حرام، لوٹ مار، کمیشن، کک بیک، سارے لائن میں بھاگ گئے۔ ایسا نہیں ہوتا، ٹیکس ٹائم۔ میں تو پہلے بھی یہ مثال دے چکا ہوں کہ اگر آپ نے چند مرلے کا گھر بھی بنانا ہو نا تو اس میں بھی مہینوں لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کا کیش فلو ٹھیک ہو پھر بھی ٹائم لگتا ہے۔ اس لیے اس کا کوئی فوری حل تو کم از کم میری وہ انٹلیکچوئل کیپیسٹی ایسی نہیں ہے کہ میں بتا سکوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے ایک بات بڑی خوبصورت کی ہے کہ ملزمان کے پکڑے جانے اور بظاہر سزاؤں کا سلسلہ، یہ بظاہر والی بات ہے۔ اگر جسے کہتے ہیں نا فوری انصاف، وہ ملے اور ٹھوک کے ملے، لیکن یہ سارا نظام آپ کا گلا سڑا ہے جس کو نئے سرے سے دیکھنے، بھالنے، جانچنے کی میرا تو یہ سبجیکٹ نہیں ہے، کی ضرورت ہے۔ 1800 کتنے کے تو آپ کے یہاں قوانین چل رہے ہیں۔ فوری سزائیں مہذب ملکوں میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ عام شہری بھی یہ سوچتا ہے کہ میری ایک ٹانگ جیل میں ہے، ایک لغزش کی تو دوسری بھی جیل میں، یعنی لا اینڈ آرڈر کا اتنا روب اور دبدبہ ہوتا ہے۔ جہاں تک پاکستانی معاشرے کا تعلق ہے، دیکھیں میں کتنے سال سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اقتصادیات کا نہیں اخلاقیات کا پرابلم ہے، اور اس ملک کی اقتصادیات بھی تباہ اس لیے ہوئی کہ اس کی اخلاقیات، اس کے لیڈروں کی اخلاقیات تباہ ہو چکی تھی، وہ نیچے تک آ گئی۔ ٹاپ پہ اگر کرپشن کے بادشاہ بیٹھے ہوں گے تو نیچے پھر ان کے درباری یہی کچھ کریں گے۔ کہتا ہے ایک شاہ کا 9 شاہنہ کے، یعنی چمچے زیادہ پھر لوٹ مار کرتے ہیں۔ ایک گچھا انار کا یا اس کا انگوروں کا توڑا جائے گا تو بادشاہ اگر توڑے گا تو اس کے جو ارد گرد کے ہیں موالی وہ پورا باغ اجاڑ دیں گے۔ پاکستان کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ ایک شعر ہے، دیوار خستگی ہوں مجھے ہاتھ مت لگا، میں گر پڑوں گا دیکھ سہارا نہ دے مجھے۔ پاکستانی معاشرہ اللہ کی پناہ اس لیول پہ آ گیا ہے، اور اس کی ایک تاریخ ہے، اس کی سالڈ وجوہات ہیں، یہ کوئی ہوائی کام نہیں ہے، اوور نائٹ نہیں ہوا۔ وہاں آ گیا یہ معاشرہ کہ جیسے کوئی دیوار ہے اتنی خستہ ہو چکی ہے کہ آپ اس کو ذرا سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے گر جاتی ہے۔ اس طرح کی صورتحال ہے، اس کو تحمل، بردباری، اس میں شارٹ کٹ تو میں نے کہا اصولاً تو ہوتا نہیں، لیکن فوری سزائیں، ریپڈ جسے کہتے ہیں نا، سپیڈی کورٹس ہوں اس طرح کے جرائم پیشہ لوگوں کے لیے، اس طرح کے مکروہ اور ایب نارمل لوگوں کے لیے یہ۔ اور اس کے بعد پھر ایک بات سچی ہے، اب آپ بندہ بیٹیوں سے بات کرتے ہوئے بھی 100 بار سوچتا ہے۔ نوجوان ہیں، فارغ پھر رہے ہیں، ایک انگریزی کا محاورہ ہے کہ فارغ آدمی کا دماغ شیطانی ورک شاپ ہوتا ہے۔ میں ترجمہ اس کا کر رہا ہوں تاکہ ہر کوئی سمجھ جائے کہ ایک فارغ کا جو دماغ ہوتا ہے، ایک فارغ آدمی کا، بیکار کا، بے روزگار کا، وہ شیطان کی آماجگاہ ہوتا ہے۔ اوپر سے کہتے ہیں ویسے ہی جوانی دیوانی، شادیاں ان کی ہوتی نہیں، بے روزگار بیکار یہ پھر رہے ہوتے ہیں، فرسٹریشن ہے، سفوکیشن ہے، انسرٹنٹی ہے، غیر یقینی پن ہے، کوئی مستقبل آگے دکھائی نہیں دیتا۔ تو نیم پاگلوں کا یہ ہجوم ہے۔ بہرحال اس کا شارٹ کٹ تو ایسا سچ کوئی نہیں، لیکن
اسپیڈی اگر ٹرائلز ہوں اور ان کو دھڑا دھڑ سزائیں دی جائیں تو وقتی ریلیف، لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ آپ اس کو لانگ ٹرم پلاننگ کے تحت آپ چلیں، کیریکٹر بلڈنگ کریں، انسان سازی کریں. معجزہ جو ہے نا ریاست مدینہ کا معجزہ، وہ وہاں سے کچھ سونا نہیں نکالا تھا، چاندنی نکالی تھی، ہیرے جواہرات نہیں نکالے تھے، کیریکٹر بلڈنگ کی تھی. ہزاروں کی تعداد تھی مکہ کی، ہزاروں کی تعداد تھی مدینہ کی، ہزاروں کی تعداد میں ہیرے جواہرات پیدا کر دیے. یہ زمانے چونکہ مختلف ہیں، آبادیاں چونکہ بہت زیادہ ہیں، یہی کام ایک اور طریقے سے کیا جا سکتا ہے اگر حکمرانوں کے اندر سینس ہو. تھینک یو.